بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب لیسن نمبر 20 برسات اور گاؤں۔ بارش کے موسم میں گاؤں کا کیا حال ہوتا ہے اور کسان کس طرح خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنگلوں میں اور چٹیل میدانوں میں اور کھیتوں میں کیا حال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آج کے سبق کو ہم پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 20 یعنی سبق نمبر 20 برسات اور گاؤں۔ الفاظ و معانی آخر میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے مضمون دیکھیں۔ نمبر 1، کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا، نہ بادل پھٹا نہ دھوپ چمکی، پوروا ہوا لہک رہی ہے، یعنی ایسٹ کی طرف سے ہوا آ رہی تھی، اسے کہتے ہیں پوروا ہوا لہک رہی ہے، بادلوں کے دل چلے آتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے، گھنگھر گھٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، کیا چھما چھم مہ برس رہا ہے۔ مہ مطلب بارش بولتے ہیں۔ مہ برس رہا ہے، کبھی موسلادھار ہے، یعنی کبھی خوب تیز بارش ہو رہی ہے، کبھی ننھی ننھی فوار ہے، بوندی ہلکی ہلکی فوار کی طرح بارش ہوتی ہے۔ جنگل میں پانی پانی نظر آتا ہے، یا سبزہ لہلہاتا ہے، تال تلیا جھیلے منہا منہ لبریز ہیں، مرغابیاں تیر رہی ہے، کوئی بازو پھڑپھڑاتی ہے، کوئی ڈبکی لگاتی ہے، بگلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی تاک میں کھڑا ہے، سارس قی قی کرتا ہے تو سارا جنگل گونج اٹھتا ہے۔ نمبر 2، نالا کفاروں سے ابل چلا ہے، پانی موجے مارتا بل کھاتا شور مچاتا چلا جاتا ہے، دھانوں کے کھیت پانی کا تختہ بن گئے ہیں، دھان میں ڈوبنے ہی سے جان آتی ہے، اس کا ڈوبنا کسان کا ترنا، اینکھ بھی لہلہا رہی ہے، انگلو روز بڑھتی ہے، باری جوار باجرہ مکئی سب زوروں پر ہے، مگر ان کو زیادہ پانی موافق نہیں، اسی واسطے کسان نے کھیت کی میڑ کاٹ کر پانی کے نکاس کا راستہ بنا دیا ہے، یعنی زیادہ اگر پانی ہو جائے تو بھی نقصان ہے، تو کسان نے کھیت کی میڑ کاٹ کر پانی کے نکاس کا راستہ بنا دیا ہے کہ زیادہ پانی ہوگا تو اپنے آپ راستہ لے گا۔ آگے اسی مضمون کو نظم کی شکل میں سمجھایا ہے، دیکھیں نظم۔ گھٹا آن کر میہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجیب بیل ہے اور عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ نمبر 3، باغوں میں عجب بہار آ رہی ہے، درختوں کا پتا دھل گیا ہے، کیا نکھری ہوئی سبزی ہے، مور گھنے پتوں کی ڈالیوں میں چھپے بیٹھے ہیں، جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتا ہے تو یکبارگی سب چیخ اٹھتے ہیں، کوئل بھی کیا پیاری آواز سے کوکتی ہے، ابھی باغ کے اس کھونٹ تھی ابھی ادھر جا بولی، طوطے بھی چپکے آم کتر رہے ہیں، ذرا کھٹکا ہوا اور ان کی ڈار پھر سے اڑی، آموں کی ڈالیاں مارے بوجھ کے جھک پڑی ہے، ٹپکا چو رہا ہے، پکے رسیلے آم سرخ زرد سندوریاں ٹپک رہے ہیں، یعنی مینگو آم اس طرح لال ہو گئے کہ جیسے سندور دکھتا ہے نا لال، اسی طرح یہ گرا ٹپ وہ گرا ٹپ، یعنی جب یہ آم پک کر گرنے لگتے ہیں تو اس طرح سے ٹپ ٹپ کی آواز آنے لگی۔ نمبر 4، میدان میں گائے بھینس چر رہی ہیں مگر بھیگی جاتی ہے، ان کے پاؤں تلے ہریاول ہے، سامنے کٹورا سا تال ہے، بستی سے جنگل میں خوش ہے، گھر پر بدھی رہتی تو مکھیوں اور مچھروں کے مارے سڑا سڑا دم ہلاتی، پھر بھی چین نہ پاتی، یہ موذی جانور ان کا خون پیتے اور ستاتے ہیں،
اب مزے سے نہا رہی ہیں، جنگل کی ہوا کھا رہی ہیں۔ گوالا کمبل اوڑھے لٹھ لیے پاس کھڑا ہے، کسی کو گلے سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ نمبر 5، جو جو میہ برستا ہے، کسانوں کا دل ہرا ہوتا ہے۔ ڈھور ڈنگرو کے لیے چارے کی افراط ہے، بن سینچے کھیتی بڑھتی ہے۔ میہ کا دن ان کے لیے تعطیل کا دن ہے، یعنی چھٹی کا۔ چادر تان کر سوتے ہیں یا چوپال میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ پورا مضمون ہوا۔ آگے الفاظ و معانی دیکھ لے۔ لبریز یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھرا ہوا، چھلکتا ہوا۔ آگے لفظ ہے موج، اس کا معنی ہے لہر، پانی کی اٹھتی ہوئی لہر۔ اسی طرح آگے لفظ ہے موافق، اس کا معنی ہے مناسب، حق میں۔ ماجرا یہ لفظ ہے، اس کا معنی قصہ، واقعہ، حال۔ اسی طرح آگے لفظ ہے چٹیل، اس کا معنی ہوگا ہموار اور خالی زمین جس پر گھاس یا درخت نہ ہو۔ اسی طرح آگے لفظ ہے گلہ، اس کا معنی ہے مویشیوں کا ریوڑ، یعنی گائے بکریاں وغیرہ۔ اسی طرح آگے لفظ ہے افراط، کیا لفظ ہے؟ افراط، اس کا معنی ہے زیادتی، حد سے زیادہ ہونا۔ جیسے بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو فصل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہی مراد ہے یہاں پر۔ تعطیل یہ لفظ ہے، اس کا معنی چھٹی، بندش۔ زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اسکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الفاظ و معانی تھے، امید کرتا ہوں سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔